بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو حالت ہے، جس حالت سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہے؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم سے پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کی مثال پر غور کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کا پہلا وعدہ۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ کی چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور انہیں دیگر قوموں کی امامت کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کیے، رب کو ناراض کیا، شرک کیا، اللہ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ اللہ کے بھیجے انبیاء علیہ السلام کے قتل کو بھی اپنی زندگی کا شعار بنا بیٹھے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر یقینی ہوا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ایسے لڑاکو بندے تم پر حاوی کر دیے جو بہت مضبوط تھے لڑائی میں، اور ایسے تم سے لڑے کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ اس آیت میں پہلے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں بخت نصر بادشاہ کا زمانہ تھا، جب یہودیوں کو اللہ نے دنیا کی امام کے لیے چنا تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے اور دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور بخت نصر کے ذریعے یہودیوں کو ذلیل کر ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا۔ بخت نصر کی قید سے کئی سالوں کے بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ اب ہتھ گرمی سے باز نہیں آنے والے، تو اللہ نے ان پر دوبارہ اپنا غضب ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے فرمایا، اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا ہوا۔ دوسرے وعدے سے مراد جب یہودیوں کو اللہ نے بخت نصر کی قید سے آزادی دے دی، لیکن پھر بھی یہ اپنی معصیت سے تائب نہ ہوئے اور انہوں نے وہی سلوک کیا، یعنی اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کیا۔ اللہ نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے 70 سال بعد اللہ نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1900 سال کے لیے فلسطین کی سرزمین سے ہکال دیا گیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل پر اس شدید طرح سے حملہ کیا کہ یہ قوم 1924 تک کہیں بچ نہ سکی، پوری دنیا میں 1900 سال تک بھٹکتے رہے، جس کو آج بھی ڈھ جیوش ڈسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوگوں نے نہوم گولڈمین سنگرہالیہ میں ٹائٹس کے آخر سے راحت پینل کی پرتیکیا یہودی کیپٹا یہودیوں کو غلام بنایا گیا، جیت لیا گیا کا جشن مناتے ہوئے رومن سینکوں کی وجے پریڈ کو دکھایا گیا ہے، اور گھیرا بندی کی لوٹ کا پردرشن کرتے ہوئے نئے غلام بنائے گئے یہودیوں کا نیترتو کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے انہیں پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ قوم ذلت کی زندگی جیتی رہی کہ یورپ کے اندر ان کے الگ علاقے ہوا کرتے تھے، گیٹوس کہا جاتا، مطلب جانوروں کے رکھنے کی جگہ یہودی رکھے جاتے تھے۔ لیکن ان کا شرس اور فتنہ ایسا ہی ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو قیامت تک ہمارے لیے عبرت بنا دیا، اور وعدہ کر کے قرآن نے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ قیامت تک میں تم ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا، اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ ہم ہر صدی میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہودیوں کو کیا ملا ہے؟ ہر صدی میں ذلیل اور رسوا ہوئے، جانوروں کے ساتھ رکھے گئے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے انہیں لاکھوں کی تعداد میں اذیت دے کر مارا، اور آج بھی جس طرح سے یہ لوگ انسانیت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، گویا کہ یہ لوگ تیزی سے پھٹک رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے بجھنے کی اور ہمیں تائید کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے عبرت یاد رہے کہ کسی کی بھی ہلاکت نقصان ہمارے لیے خوشیوں کا سبب نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرے۔ اگلا گرا تو پچھلے کو چاہیے کہ وہ شمل جائے۔ دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔